کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ میرے انکشاف نے سنسنی پھیلا دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنک رام نے کہا، مسافر بھیا ٹھیک کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، بالکل سمجھ میں آ گئی۔ ٹھاکرائن بڑی ٹوٹکن ہے، یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا، مگر وہ ڈائن ایسا کرے گی یہ نہیں جانتے تھے۔ ارے ہوگی ٹھاکرائن اپنے گھر کی، ہم اس کا دیا کھاوے ہیں کیا؟ چلو گنگو، جمع کرو سب کو، لٹھیا لے کر چلو، مار مار بھیجا نکال دیں گے اس کا، دیکھا جائے گا جو ہوگا، کوئی دبیل میں نہیں ہیں ہم۔ اٹھو ساروں کو بتا دو، جن کے کلیجے چھن گئے ہیں دیکھ لیں گے سب کو۔ اگر تم میری بات سن لو تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ بولو مسافر بھیا۔ دیکھو یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، ٹھاکر کہہ دے گا مسافر جھوٹ بول رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ ارے ہمارا چھورا بتا دے گا، ہم اسے لے چلیں گے۔ گنگو نے کہا، میری کچھ اور رائے ہے، تم اسے ہنومان مندر میں پکڑو، اس وقت جب وہ یہ عمل کر رہی ہو۔ نندا چمار اس کے لیے بچوں کو اٹھاتا ہے، تمہیں کسی ایسے بچے کو چھوڑنا پڑے گا جسے نندا اٹھا لے۔ ہم سب ہوشیار ہوں گے، نندا پر نظر رکھیں گے، جیسے ہی نندا اس بچے کو اٹھائے گا ہم اس کا پیچھا کریں گے، اور عین وقت پر دونوں کو پکڑیں گے جب وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، اور اگر چوک ہو گئی تو؟ جنک رام بولا، چوک ہوگی کیسے؟ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، یہ پھر کوئی کیا بولے گا؟ الادین نے کہا۔ سو تو ٹھیک ہے، مگر بچہ کون سا ہوگا؟ میرا بچہ، میرا کلو، الادین سینہ ٹھونک کر بولا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ الادین نے کہا، ارے ہم مسلمان ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے ہمیں، جو کچھ ہوتا ہے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے، پیچھا تو اس چھوٹی ڈائن سے چھوٹے گا نا، ساری بستی مصیبت میں پھنسی ہے۔ میں تیار ہوں مسافر بھیا، ہم سب جان لڑا دیں گے کلو کے لیے، فکر مت کرنا الادین بھیا، جنک رام نے کہا۔ اس آمادگی کے بعد اس منصوبے کے نوک پلک سنوارے جانے لگے، بالآخر تمام باتیں طے ہو گئیں۔ اس سنسنی خیز عمل کا آغاز آج رات ہی ہونے والا تھا۔ گنگو اور جنک رام کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ سارے کام کاج آج ہی نپٹا لینا چاہتے ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ گیتا نندی آج ہی دوبارہ یہ کوشش کرے گی۔ اگر ہمارے اندازے بالکل درست تھے اور وہی ان وارداتوں کے پس پشت تھی تو اس نے اس عمل میں جلد بازی نہیں کی تھی۔ ہنومان دیوتا کے چرنوں میں اس نے 6 بچوں کی بلی دی تھی۔ ان لوگوں سے گفتگو کے دوران میں ان وارداتوں کے درمیانی وقفے معلوم کر چکا تھا، ان میں دنوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اسے جب بھی موقع ملا تھا اس نے یہ کام سر انجام دے ڈالا تھا، اور شاید پہلی بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہ چالاک تھی، نہ جانے اسے مجھ پر شبہ کیسے ہوا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے اس شخص نے اندھیرے میں تیر پھینکا ہو جو مجھے وہاں ملا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نندا ہی تھا، خود جتنا چالاک تھا اس کا اندازہ اس کی بات سے ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا اس نے مجھے ہنومان مندر کے پاس دیکھا تھا، اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ خود وہاں کیا کر رہا تھا۔ اب یہ تو مجھے ہی معلوم تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ گنگو کے گھر سے واپسی پر الادین نے کہا، واہ مسافر بھیا، اتنا بڑا کام کر لیا اور ہمیں خبر بھی نہ دی۔ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں کیا الادین، بیچارے گنگو کے بیٹے کو ڈائن کے منہ سے نکال لیا اور کہتے ہو بڑا کام نہیں کیا۔ اللہ کو اس کی جان بچانی تھی، وہ بچ گئی، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ مگر اتنی رات گئے تم ادھر نکل کیسے گئے؟ بس دل بے چین ہو رہا تھا، سوچا ذرا گھوم آؤں۔ اتنی دور ہنومان مندر کوئی یہاں دھرا ہے؟ بھیا بڑے دل گردے کا کام ہے، ہمت والے ہو، اور پھر ہمیں تو کچھ اور ہی لگے ہو۔ کیا پیر فقیر لگے ہو؟ ہمیں تو راتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تمہیں۔ الادین سادگی سے بولا، ہمیں تو کچھ نہیں، تو دیوتا ہی کرے ہیں عبادت۔ توبہ، میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، انہیں پہلے بھی دیکھا ہے ہم نے۔ نندا کا نام پوچھا تھا تم نے؟ خاموش، ہنومان کا مندر کا واقعہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے، میں نے بلا وجہ ان دونوں کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کہا، اور الادین سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، سو تو ہے، ایک کام تم نے گنگو کے بیٹے کو بچا کر دوسرا بڑا کام کیا اور کر رہے ہو بڑھیا۔ کہ وہ کیا؟ ارے تم نے بھاگ بری کا جیون بچا لیا، تلسی بیچارے کو بچا لیا۔ یہ لوگ بھی عجیب ہیں، اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچتے۔ بھاگ بری اور تلسی کی جان کے دشمن ہو رہے تھے،
एक लम्हे में पलट गए। अगर मैं ना रोकता तो शायद सोचे समझे बगैर लाठियां लेकर चढ़ दौड़ते मुखिया के घर पर। बुरे नहीं हैं मुसाफिर भैया, दिन रात परेशान हो रहे हैं, बच्चों को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। क्या करें, आखिर औलाद से बढ़कर कौन होवे है, उसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे एक खतरा है, क्या वक्त से पहले ज़बान ना खोल दें, वो होशियार ना हो जाए, वरना फिर इसे पकड़ना मुश्किल होगा। समझा तो दिया है, इतने बावले नहीं हैं, सारी बात समझा दी है उन्हें। इसके अलावा जुबैदा बहन तो कल्लू को सीने में छुपाए छुपाए फिरती हैं। तुम इसे खतरे में डाल दोगे? अल्लाह पर भरोसा करेंगे भैया, कौन तैयार होता है? बस्ती के बच्चे मर रहे हैं, सभी अपने हैं, वो भी जो मारे गए अपने ही थे। जुबैदा बहन तैयार हो जाएंगी, वो औरत है, माँ है, इससे 420 करनी होगी कोई। हम ये सोच रहे थे। अलादीन के जज्बे को मैंने सराहा, खुद भी मुस्तैद रहने का वादा किया। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मामला ही ऐसा था। सरे शाम वो कल्लू को लेकर बाहर निकल आया। न जाने इसने बीवी से क्या कहा था। बाहर निकलते हुए उसने मुझे आंख से इशारा कर दिया। मैं भी एहतियात से बाहर निकल आया और सीधे रास्ते पर चल पड़ा। काफ़ी फासले पर अलादीन मुझे मिल गया, मुस्कुराने लगा। क्या कहा जुबैदा बहन से? अरे भैया, देहाती औरतें देहाती ही हुए हैं, बस मियाँ ने जो कुछ कहा मान लिया। हमने भी बड़ी 420 करी। कल्लू को चलते हुए देखा तो हमने आंखें फाड़ी और ऐसा मुंह बना लिया जैसे हमारी जान निकल रही हो। वो सामने ही मौजूद थी। हमसे पूछने लगी क्या हुआ, तो हमने इसे कान में बताया कि कल्लू के पैर लड़खड़ा रहे हैं, लगता है लकवा मार जाएगा। भैया डर गई, आंखों में आंसू भर आए। हमने इससे कहा कोई वैसी बात नहीं है, बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो ऐसा ही हो जाता है। एक डॉक्टर साहब आए थे एक दफ़ा हमारी बस्ती में, पता नहीं क्या कह रहे थे। वो पोलो का मर्ज, कोई मर्ज होवे है शायद, पोलियो का। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने इसे वही याद दिलाया। डर गई, कहने लगी अब क्या करें, बाहर खेलने देने का मतलब ये है कि ख़तरा। हमने कहा हम क्या मर गए हैं, हम खुद साथ ले जाएंगे, खेलने कूदने के लिए छोड़ देंगे। रो रो कर कहने लगी ज़रा ख्याल रखियो। हमने कहा बावली, वो तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं लगता, बस यूं भैला फुसला कर निकाल लाए। मैं हंसने लगा। मैंने कहा वैसे तुम बहुत हमदर्द इंसान हो, बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हो। भैया सच्ची बात बताएं तुम्हें, बस्ती के रहने वाले हिंदू हों या मुसलमान, सारे के सारे एक दूसरे का दुख अपना ही दुख समझते हैं। हम भी कोई उनसे अलग थोड़ी हैं। अरे सत्यानाश हो उस ठकराइन का, अपने यहाँ औलाद नहीं हुई, एक बेटा हो गया। फर्ज करो टोनों टोटकों से तो 7 माओं की गोदें उजाड़ेगी वो। अरे वो इंसान है भला। जी तो हमारा भी यही चाहे है भैया कि कच्चा चबा जावे उस ससुरी को दांतों से। कहीं की ऐसा ना होता तो माता पिता घर से बाहर निकाल कर यूं जमाल गढ़ी में क्यों फेंकवा देते। पता नहीं कहाँ से आ गई डाइन हमारी बस्ती में। हमारा तो जी चाहे है कि ठाकुर को सारी बात बता दें और इससे कहें अब बोल, क्या कह दे, मगर वही तुम्हारी बात सच्ची है कि वो मुकर जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, सबकी बात समझ में आ गई है। रंगे हाथों पकड़ें तो फिर देखें कैसे मुकरती है। अरे भेजा बाहर निकाल देंगे उसका, वहीं तरोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे हरामखोर को। अलादीन चलता जा रहा था। मैंने इससे कहा बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हुई होगी, सब के सब लगे होंगे भैया, मालूम है हमें पूरी बस्ती की मुसीबत है, किसी एक आदमी की तो नहीं। और अलादीन का कहना सच ही निकला। जनाब राम और गंगू तो साथ ही थे और 2 आदमी और भी इनके साथ थे। जनक राम ने इधर उधर देखा, फिर करीब से गुजरते हुए कहा अलादीन भैया तुम्हारी ये बात बस्ती वालों को जीवन भर याद रहेगी। ले आए कल्लू को। हाँ भैया, कोई ऐसी बात नहीं है जो 6 बिछड़ गए हमसे, हमारी क्या मजाल थी कि उन्हें बचा लेते। अल्लाह की मर्जी थी, मगर अब किसी और को ना बिछड़ने देंगे। अल्लाह करे हमारा कल्लू सलामत रहे, खैरियत से रहे, मगर काम तो करना ही था ना किसी को। हाँ बस एक बात बता दूं। पूछो भैया, गंगा बोला। समझा बुझा दिया है सबको। अरे कोई ज़ुबान ना खोल दे, ठाकुराइन होशियार हो जाएगी, इसके बाद उल्टी ही गले पड़ जाएगी, कौन मानेगा। इसकी तुम चिंता ही मत करो भैया, देखो असल बात
बस उन लोगों तक पहुंचाई है जिनके सीनों में आग लगी हुई है, मतलब समझ गए होंगे। और उनसे कह दिया है कि जब पहरे पर निकलें तो सबसे यही कहें कि भागबरी की तलाश हो रही है और कोई बात नहीं है। सबको अच्छी तरह बता दिया है और ये भी समझा दिया है उन्हें, कहीं से बेचारी भागबरी मिल जाए तो इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे वैसे ही बड़े पाप हो चुके हमसे, एक बेजुबान को सताया हमने। बावली तो थी ही बेचारी, क्या करती, बोल भी तो नहीं सकती अपने बारे में। हरे राम, वैसे अब किधर का इरादा है? मेरा ख्याल है नज्जू की बग्गिया ठीक रहेगी। हनुमान मंदिर का रास्ता उधर ही से पड़ता है। फिर अलादीन ने आंख दबाई। कल्लू को कुछ नहीं बताया था। फिर उसने सरगोशी में कहा, और नंदा का क्या है, तुम लोगों ने क्या किया है उसका? इसकी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, लक्ष्मण और शंकर उस पर नज़र रख रहे हैं। लक्ष्मण के बारे में तो तुम्हें पता है, वो नंदा का यार है, मगर इस मसले में उसने सारी यारी ख़त्म कर दी। लक्ष्मण शंकर को इशारा दे देगा। जाहिर है नंदा जब इस तरफ आएगा तो लक्ष्मण को पता चल जाएगा। सारे काम पक्के हैं भैया, जो कुछ तुम कर रहे हो जाहिर है, हम इसमें कसर थोड़ी ही छोड़ेंगे। बहरहाल ये लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। मैं और अलादीन आगे बढ़ गए। जंकराम वगैरह दूसरी सिमत बढ़ गए थे। जिस जगह कांजू की बगिया को कहा गया था वो एक छोटा सा बाग था। आमों के दरख्त लगे हुए थे। कल्लू तो आमों के दरख्तों को देखकर ही मचलने लगा। अब्बा, कैरी खा लूँ? अरे हाँ, जा मज़े कर, घूम फिर, कोई बात नहीं। बच्चा था, खुशी खुशी आगे बढ़ गया और इसके आगे बढ़ते ही अलादीन के चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आने लगे। इसने कपकपाती आवाज़ में कहा, भैया ज़रा रखियो नज़र उस पर, अल्लाह के हवाले कर दिया है, पर क्या करें, बाप का दिल है, डरता तो है ही। जगह बदल लो अलादीन, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं एक तरफ हुआ जाता हूँ, मैंने कहा। दर हकीकत हम लोगों ने बड़ी महारत से कल्लू को नज़र में रखा था। झटपटे तारीकी में बदल गए। कल्लू मज़े से कैरियाँ तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बहुत दिन के बाद बाहर निकलने का मौका मिला था। खेलने से जी ही नहीं भरता था। फिर जब अच्छी खासी रात हो गई और कोई वाक़या नहीं हुआ तो अलादीन ने सीटी बजाई। मैं जवाब में इसके करीब पहुंच गया। वो बोला, क्या ख्याल है भैया, और इंतज़ार? मेरा ख्याल है अब बेकार है, मगर अब ये काम सरे शाम ही शुरू हो जाना चाहिए। रात को तो ख़ास तौर पर सुबह हो सकता है। आखिर इतनी देर तक इन हालात में कल्लू बाहर कैसे मौजूद है? ठीक कहते हो मुसाफिर भैया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। गर्ज ये कि हम वापस चल पड़े। सराय एक एक करके कई आदमी आए, मस्कूटें हुईं और ये सिलसिला जारी रखने का फ़ैसला किया गया। फिर दूसरी शाम के 4 बजे ही कल्लू को बाहर ले आया गया। शाम तक इंतज़ार किया गया। आज मज़ीद एहतियात बरती गई थी। मेरे दिल में मायूसी पैदा होती जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो होशियार हो गई हो और अपना अमल अब बदल ले। वैसे जंकराम, गंगू और दूसरे चंद लोगों को की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ था कि कुछ लोगों ने मुस्तकिल हनुमान के गिर्द डेरे डाल रखे हैं और ऐसी जगहों पर पोशीदा हो गए हैं जहाँ से आने जाने वालों पर नज़र रखें, इनके बारे में किसी को पता ना लगे। ये इतला भी तसल्ली बख्श थी। तीसरे दिन वो हो गया जिसके लिए पिछले 2 दिन से तगोदो की जा रही थी। उस वक्त कल्लू कैरियाँ तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये जगह उसे बहुत पसंद आई थी। आते हुए इसने कई दूसरे बच्चों को भी दावत दी थी, मगर बच्चे इसे हैरान निगाहों से देखते हुए अपने घरों में जा घुसे। किसी ने कल्लू का साथ देने का इरादा जाहिर नहीं किया। चुनाचा वो खुद ही यहाँ आ गया। मैं और अलादीन एक दरख्त पर चढ़े हुए थे। कल्लू को पता नहीं था कि हम दरख्त पर हैं। वो उस दरख्त से सिर्फ 2-3 गज के फासले पर कैरियाँ इकट्ठी कर रहा था। दफातन अलादीन ने मेरे कान में सरगोशी की, मुसाफिर भैया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने उस तरफ देखा जिधर उसने इशारा किया था। एक नज़र में पहचान लिया, वो नंदा ही था। वो इसी सिमत आ रहा था। कंबल ओढ़े हुए था, लेकिन सिर्फ कांधों तक। हालांकि मौसम कंबल का नहीं था। मेरे चेहरे पर खून सिमट आया। नंदा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कल्लू के पास पहुंच गया। इधर उधर नज़र दौड़ाई और कल्लू के पास जा खड़ा हुआ। अरे तू अलादीन का छोरा है ना? हाँ नंदा चाचा, मुझे नहीं पहचानते? क्यों नहीं, मगर यहाँ अकेला क्या कर रहा है? कैरियाँ चुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुझे अकेला छोड़ दिया अलादीन ने? तुझे पता है बस्ती में डायन फिरती है। डायन क्या होती है नंदा चाचा?
کتنی کیریاں جمع کر لی تو نے؟ بس یہ ہیں۔ بس تھوڑی سی اور جمع کراؤں؟ پھر تو رات ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، چل ٹھیک ہے اور جمع کر لے۔ وہ دیکھ، وہ درخت کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ کدھر؟ کلو نے معصومیت سے پوچھا اور اس سمت دیکھنے لگا۔ اسی وقت نندا نے شانوں پر پڑا ہوا کمبل کلو پر ڈال دیا اور اسے بھینچ لیا۔ الادین کے حلق سے آواز نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس کا بدن ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ نندا کلو کو دبوچے ہوئے اور کلو کمبل میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ الادین نے سرگوشی میں کہی، بھیا کہیں دم ہی نہ گھٹ جائے میرے بچے کا۔ نہیں، وہ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کی آواز بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ میں نے اس کے بدن میں تھر تھری محسوس کی اور میرا دل دکھنے لگا۔ بہرحال ساری باتوں کو بھول کر میں بھی مستعد ہو گیا۔ نندا کلو کو کاندھے پر ڈال کر تیزی سے ہنومان مندر کے راستے کی طرف چل پڑا۔ میں اور الادین نیچے اتر رہی تھے کہ لچمن اور شنکر پہنچ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ساری خبر تھی، ہمیں کام ہو گیا نا؟ مگر چنتا نہ کرنا بھیا، 20 آدمی ہیں مندر کے آس پاس، سارے کے سارے لمبے لمبے چکر کاٹ کر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک ایک جگہ نظر رکھی جا رہی ہے، اور تو اور 2-3 تو مندر کے اندر موجود ہیں، ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نندا اس طرف چلا، لچمن نے مجھے خبر کری اور میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں نے ان سارے آدمیوں کو جو طاق میں لگے ہوئے ہیں، تو پرواہ مت کرو بھیا، بال بینکا نہیں ہوگا ہمارے کلو کا، پہلے ہماری جان جائے گی۔ ارے بھیا خدا کرے ڈائن سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ چلو چلیں۔ ایک ایک کر کے ادھر ادھر گھوم کر، نندا بڑا چلاک ہے۔ اور سنو، بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی، تھوڑی ہے، چلو ہم بھی چل رہے ہیں۔ جنک رام نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے نندا کو نگاہوں میں رکھے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا ہوا مندر کی طرف جا رہا تھا۔ جنک رام نے کہا، مکھیا جی کی حویلی پر بھی پہرا لگا ہوا ہے اور سارے لوگ نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی گیتا نندی باہر نکلے گی، اس کی خبر ہمیں ہو جائے گی۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جھٹپٹے تیزی سے رات میں تبدیل ہو گئے۔ نندا مندر میں داخل ہو گیا تھا۔ ہمارا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ الادین نے ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ آواز بھی مدھم ہو گئی تھی۔ اس کی کہ مجھے حیرت تھی۔ غرض یہ کہ نندا تو مندر میں داخل ہو گیا، میں اور الادین مندر کے بالکل قریب دیواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ دفتن ہی الادین نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ادھر دیکھو، ادھر۔ میں نے الادین کا اشارہ سمجھ لیا۔ مندر کے اس سمت کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اینٹیں ایک دوسرے پر ڈھیر کی شکل میں پڑی ہوئی تھیں اور ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ تو مندر میں اندر جانے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں انتہائی محتاط قدموں سے آگے بڑھا۔ الادین سے سرگوشی کر کے میں نے اسے بھی محتاط رہنے کے لیے کہا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ ہم لوگ ایک ایک انچ سرک رہے تھے کہ کہیں کوئی اینٹ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے، نندا ہوشیار نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی، اگر نندا ہوشیار ہو گیا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ بھاگنے کی کوشش۔ لیکن جتنے لوگوں کو اطلاع ملی تھی کہ وہ مندر کے گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ اسے بھاگنے کہاں دیں گے؟ کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا۔ گیتا نندی کو یہاں آنے کے بارے میں اطلاع مل جاتی۔ بہرحال ٹوٹے ہوئے حصے سے ہم مندر کے ایک پتلے سے حصے میں داخل ہو گئے۔ اس پتلی سی راہداری میں جہاں کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہوئے تھے، چوہے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم سامنے کے حصے میں پہنچ گئے، جہاں سے تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جا سکتا تھا جہاں ہنومان کا بت استدا تھا۔ میں نے الادین کے کان میں منہ جوڑ کر آہستہ سے کہا، دیکھو بھیا، ذرا سی کمزوری دکھائی تو ساری کیا کرائی بیکار ہو جائے گی، سنبھل کر رہنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الادین نے کہا، اور ہم ستونوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سامنے نظر ڈالی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے عقبی ستون میں بھی کچھ لوگ پوشیدہ تھے۔ تھوڑے فاصلے سے کچھ سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ پوری طرح ہوشیار ہیں۔ نندا مزے سے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا۔ ہنومان کے بت کے قدموں میں کلو پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کی مدھم مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اس آواز پر کان لگا دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، نندا چاچا چھوڑ دو مجھے، کیوں لے آئے ہو یہاں؟
نندا چاچا، یہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں، میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھ دیے تم نے؟ آواز بند کر، نہیں تو چھری پھیر دوں گا تیری گردن پہ، جیسے کہ رمضان بکرے کی گردن پر چھری پھیرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں نندا چاچا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ ارے چپ ہوتا ہے یا نہیں؟ نندا سچ مچ اپنے لباس سے وہ خنجر نکال لایا جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ الادین نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ میں نے اس کے شانے پر آہستہ سے اپنی ہتھیلی سے تھپکی دی اور وہ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا جن میں بے کسی اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ کلو چیختا رہا، چیختے چیختے اس کا گلا بیٹھ گیا۔ نندا مزے سے بیڑی پر بیڑی سلگاتا رہا۔ بڑا صبر آزما وقت تھا۔ ایسے لمحات گزارنا زندگی کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ڈائن کو پکڑ کر رہیں گے، وہ بھی بڑے ہی صبر سے وقت گزار رہے تھے۔ کیا مجال کہ کسی کو چھینک آ جائے؟ پھر اچانک ہی سرسراہٹیں بلند ہوئیں۔ یوں لگا جیسے غیر محسوس طریقے سے ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو خبر دی ہو۔ لمحہ سنسنی خیز تھا اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ یہ سرسراہٹیں دراصل ایک پیغام تھیں، اور اس کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب گیتا نندی مندر کے احاطے میں داخل ہوئی۔ کالے رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے، اوپر سے شال اوڑھے ہوئے اکیلی تھی اور بڑے پر اعتماد قدموں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ نندا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ جے دیوی۔ گیتا نندی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور قریب پہنچ گئی۔ بھاری لہجے میں کہا، نندا، اگر آج ہمیں کامیابی نہ ہوتی تو یوں سمجھ لے میری ساری تپسیا بیکار چلی جاتی۔ میں جانتا ہوں دیوی، نندا نے کہا۔ سوامی ادھر نہ، چندو 7ویں دن درشن دیں گے اور بس پھر میرا کام ہو جائے گا۔ ہاں دیوی، 7 دن رہ گئے ہیں۔ بستی والے الگ ہوشیار ہیں، خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، نندا نے کہا۔ چل، ہاتھ پیر کھول دے اس کے، گیتا نندی نے کہا، اور نندا نے خنجر نکال لیا۔ اس نے کلو کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ دیں۔ کلو نے بھی اسی طرح تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر نندا نے اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ گیتا نندی نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ الادین در حقیقت صابر تھا۔ اس کی جو حالت ہو رہی تھی مجھے اندازہ تھا، مگر ضبط کیے ہوئے تھا۔ گیتا نندی کی آواز ابھری، جے بجرنگا، 7ویں بلی دے رہی ہوں، اسے سویکار کر۔ بجرنگ بلی، میری گود ہری کر دے۔ ٹھاکرائن کمینی کتی، میں تیری بلی دے دوں گا۔ ڈائن شیطان۔ الادین کی بھیانک آواز سے مندر گونج اٹھا۔ اس نے دیوانوں ہی کی طرح لمبی چھلانگ لگائی اور گیتا نندی اچھل پڑی۔ اس نے خونی نظروں سے الادین کو دیکھا، پھر کلو کو، پھر وہ بھیانک آواز میں بولی، تو بھی مارا جائے گا بھٹیارے، پیچھے ہٹ جا، مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ نندا، اسے سنبھال۔ لیکن صبر کرنے والوں سے کہاں صبر ہوتا ہے؟ وہ سب یک بیک نکل پڑے۔ نندا کو انہوں نے دبوچ لیا۔ ٹھکرائن نے الادین پر وار کیا، مگر الادین کی تقدیر اچھی تھی۔ اس کے سینے پر بس ہلکی سی خراش لگی۔ مشتعل ہجوم نے ٹھکرائن کے لمبے بال پکڑ کر اسے پیچھے سے گھسیٹ لیا تھا، ورنہ الادین ضرور مارا جاتا۔ گیتا نندی کئی لوگوں کو زخمی کر چکی تھی، مگر کیونکہ بے شمار لوگ تھے اس لیے وہ زیادہ دیر خنجر نہ گھما سکی۔ کسی نے اس پر لاٹھی مار کر خنجر گرا دیا، اور جو ہی خنجر اس کے ہاتھ سے نکلا، لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بھول گئے کہ وہ ٹھکرائن ہے۔ اس کے بال نوچ ڈالے، کپڑے تار تار کر دیے۔ نندا کی تو شکل ہی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ باہر سے بہت سی آوازیں ابھری، ٹھاکر جی آ گئے، کوہلی رام جی آ گئے۔ ٹھاکر بہت سے لوگوں کے ساتھ اندر آیا۔ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو گیتا نندی ہے، چھوڑو اسے، چھوڑو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ٹھاکر کے 2 آدمیوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ انصاف سے کام لو ٹھاکر، کتنی گولیاں چلاؤ گے؟ آخر میں تمہارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ پیچھے سے کسی نے کہا، ہم تمہیں گولیاں چلانے کے لیے نہیں لائے ٹھاکر، اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دوسرے لوگوں نے کہا، سب کچھ تو کر ڈالا تم نے، اب میں کیا دیکھوں؟ کوہلی رام بولا، اس بھول میں نہ رہنا ٹھاکر، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ زندہ جلائیں گے ہم اس ڈائن اور اس چمار کو۔ بھگوان کی سوگند، اسے زندہ نہیں جلایا تو ماں کا دودھ حرام ہے ہم پر۔
रघुबीर ने कहा, देखो कितनों को घाव लगाए हैं इसने, अपनी छोटी आंखों से देख लो। अरे तुम धन वाले समझते क्या हो अपने आप को, चलाओ गोली, चलाओ ठाकुर। रामपाल ने कहा, उसका बेटा भी मारा गया था। गीता नंदी, क्या है ये सब कुछ, ये सब क्या है गीता? झूठे हैं पापी सारे के सारे, सब कुछ इस मुसाफिर का किया धरा है, ये सब इसकी साजिश है। ठकुराइन ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, नाम मत लेना इस देवता का ठकुराइन, भगवान की सौगंध, जबान काट लेंगे तुम्हारी। गंगू बोला, तुम यहाँ क्या कर रही थी ठकुराइन? कोहलीराम ने पूछा। हनुमान पूजा करने आई थी, सपने में दर्शन दिए थे, उन्होंने बुलाया था मुझे, सुनंदा को साथ लेकर चली आई। गीता बोली, तुम्हारा मुंह है ठाकुर जो रुके हुए हैं, नहीं तो लठियां मार मार कर भेजा बाहर कर देते इसका। हजूम जोश से बोला, अरे तुम मुंह देखो ठाकुर का, हम नहीं देखेंगे, मारो इस हरामखोर को, जान से मार डालो। लोग एक बार फिर बेकाबू हो गए। चंद अफराद ने बंदूक बरदारों पर हमला करके बंदूकें छीन लीं। सूरत हाल बिगड़ते देखकर मैंने एक ऊंची जगह खड़े होकर चीख कर कहा, सुनो भाइयों, कल्लू की जान बच गई है, अल्लाह ने गंगू के बेटे लल्लू को भी बचा लिया है। गीता नंदी और नंदा का कुछ करके हवेली ले चलो, पूरी बात ठाकुर को बताओ, फिर देखो वो क्या फैसला करते हैं। फैसला हम करेंगे, ठाकुर नहीं। फिर भी कोहलीराम को तफसील तो बताओ। ठीक है, ले चलो इस डायन को, ले चलो। लोगों ने मेरी इतनी बात मान ली। कपड़े फाड़ दिए हैं तुमने इसके, ये चादर उड़ा दूँ मैं इसे? ठाकुर ने कहा। बंदूकें अब दूसरों के हाथ में थीं, इसलिए कोहलीराम भी बेबस हो गया था। गीता नंदी और नंदा चमार को मंदिर से बाहर लाया गया। काफ़ी लोग जमा हो गए थे और फिर पूरा जुलूस ही वापस चल पड़ा। जनकराम, गंगू और अलादीन मेरे साथ थे। रास्ते में जनकराम ने कहा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ठाकुर पुलिस को भी बुला सकता है, और अगर पुलिस आ गई तो ठाकुराइन बच जाएगी। सो तो है, बस्ती में घुसते ही 10-20 आदमियों को दौड़ा दो, पूरी बस्ती जमा कर लो, सब के सब ठाकुर की हवेली को घेर लें, किसी को बस्ती से बाहर न जाने दिया जाए, जिसके पास जो हथियार है लेकर आ जाए, ठाकुर कोई चाल ना चल जाए कहीं। बिल्कुल ठीक कहा तूने जंकिया, मैं दौड़कर बस्ती जाता हूँ। अरे आओ रे आओ, 2-4 मेरे साथ, गंगू ने कहा। फौरन चंद लोग इसके साथ हो लिए। गंगू जलूस से आगे दौड़ गया। फिर जब बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती के तमाम घर रोशन हो चुके थे। लोग चीखते फिर रहे थे, डायन पकड़ी गई भाइयों, सबके सब घरों से निकल आए। ठाकुर की हवेली के सामने जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। 20-25 आदमी इसके साथ थे। जो लोग हवेली में थे उन्हें नहत्ता करके बाहर जमा कर लिया गया था और 2 आदमी उन पर बंदूकें ताने हुए थे। ठाकुर आगे बढ़ा तो गंगू ने उस पर बंदूक तान ली। तुम अंदर नहीं जाओगे ठाकुर, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा, अंदर नहीं जाओगे, गंगू ने कहा। तुम लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, जानते हो इसके जवाब में पुलिस क्या करेगी? ये काम अब पुलिस नहीं करेगी ठाकुर, हम करेंगे। भूल जाओ पुलिस को, बच्चे हमारे मारे गए हैं, पुलिस के नहीं। गंगू ने कहा, मैं मुखिया हूँ तुम्हारा, यहीं पंचायत होगी, यहीं फैसला होगा। फिर अंदर जाओगे तुम तो फिर फैसला तुम ही कर लो, मेरी क्या ज़रूरत है? फैसला तो हो गया है ठाकुर, जिंदा जलाएंगे हम दोनों को। कोहलीराम को अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। वो परेशानी से दूसरों की सूरत देखने लगा। बस्ती के लोग चारों तरफ से आकर जमा हो रहे थे। कोहराम मचा था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को टटोल रहा था। मेरा दिल जवाब दे रहा था, कोई शक नहीं है गीता नंदी के मुजरिम होने में। 6 मासूम बच्चों की जान ली है उसने, उसके साथ यही सब होना चाहिए। अलादीन, कल्लू को घर पहुंचा दो, मैंने कहा। कलेजा निकल गया है मेरा मुसाफिर भैया, हाय क्या हालत हो रही थी मेरे बच्चे की। अरे मैं तो चाहता था वहीं रौंद डालूं इन दोनों को। ये ठाकुर वहाँ कैसे पहुँच गया? ये बात तो पहले ही तय कर ली गई थी, कुछ लोग ठाकुर को बुलाकर लाएंगे ताकि वो भी देख ले। अब कैसे रंग बदल रहा है ससुरा? गंगू ने ठीक किया भैया, नहीं तो ससुरा पुलिस बुलवा लेता और फिर हमारी दाल ना गलती, बचा लेता वो किसी न किसी तरह ठकुराइन को। ठीक है मुसाफिर भैया, हम कल्लू को घर पहुंचा दें, अभी आते हैं। और अलादीन वहां से चला गया। मुझे सूरत हाल का बाखूबी अंदाज़ा हो रहा था। बस्ती वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वो हैरान थे इस बात पर कि डायन भाग बरी नहीं थी और इसकी तरफ शुबा ऐसे ही चला गया।
ठाकुराइन असल डाइन है। बात आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। लोग एक दूसरे को तफसील बता रहे थे। वो लोग सबसे ज़्यादा मुश्तहिर थे जिनके बच्चे ठाकुराइन के हाथ मारे गए थे। उनका बस नहीं चलता था, वरना सब कुछ वहीं कर डालते। लेकिन जो तैयारियां हो रही थी, इनसे अंदाज़ा होता था किसी तरह ठाकुराइन और नंदा को छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। बहुत से लोग जंगल और खेतों की तरफ भी निकल गए। इनकी आमद के बाद इनके इरादों का पता चला। लकड़ियां काट कर लाए थे। हवेली के करीब ही एक साफ सुथरे से हिस्से में अंबार करने लगे। ठाकुराइन को हवेली में नहीं जाने दिया गया था, बल्कि वहीं एक जगह बिठा दिया गया था। नंदा भी थोड़े फासले पर मौजूद था। गीता नंदी जितना शोर मचा सकती थी मचा चुकी थी, और अब इसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। ठाकुर कोहलीराम लोगों से सलाह मशवरे कर रहा था। तकरीबन सारी बस्ती ही उमड़ आई थी। बस औरतें और बच्चे ही घरों में रह गए थे। तुलसी भी मौजूद था। अगर इतने फासले पर मैं इसके चेहरे का जायजा नहीं ले सकता था। बाहर तो ये हंगामा आराइयाँ जारी रहीं। लोगों की ज़बानी इन फैसलों का पता चल रहा था जो कोहलीराम और दूसरे लोगों के दरमियान बातचीत करने से हुए थे। पता चला सुबह को पंचायत होगी और सारमी बातें सुनने के बाद फैसले किए जाएंगे। बस्ती में जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा था। पूरी बस्ती रोशन थी। लोग आ जा रहे थे। ठाकुर कोहलीराम भी एक तरफ बैठ गया था, थक कर। गर्ज ये कि हंगामे सारी रात जारी रहे। अलादीन मेरे पास वापस आ गया था। अब वो खासी बेहतर हालत में नज़र आ रहा था। जनकराम और गंगू भी मेरे पास ही मौजूद थे। उन दोनों को मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी, ख़ास तौर से गंगू को, जिसका बच्चा कुर्बान होते होते बच गया था। अलादीन के लिए भी बड़ी अकीदत के अल्फाज अदा कर रहा था। उसने अपने बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में डाली थी। अगर वो ऐसा ना करता तो ना ठाकुर कोहली अंदर का मंजर देखता और ना वो किसी को इस बात पर यकीन करता। लेकिन बाज़ लोगों के दिलों में शक व शुबा भी पाया जाता था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आखिरकार सुबह हो गई। ठाकुर का चेहरा उतरा हुआ था, चारों तरफ से बंद कर रह गया था। वो पता नहीं इसके अपने दिल में क्या था। ठाकुराइन भी अब मुज़महिल नज़र आ रही थी। गालिबन अब उसे अपनी तकदीर का फैसला मालूम हो गया था। सुबह को लोग मुंतशिर हुए और कुछ देर के बाद पंचायत जम गई। जमाल गढ़ी के बड़े बूढ़े एक जगह बैठ गए। ठाकुर को इस तरह मुखिया का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो इसकी इज्जत करते थे। ठाकुर के मुलाजिम इस बात पर हैरान भी थे और शर्मिंदा भी कि ठाकुराइन की नौकरी करते रहे थे। अब इनके ख्यालात भी बदले हुए नज़र आ रहे थे। बिला आखिर लोगों से खामोश होने के लिए कहा गया और फिर मेरी पुकार पड़ी। अलादीन ने कहा, मैं जानता था भैया, पंचायत तुम्हें ज़रूर बुलाएगी। गंगू, जनकराम और वो बहुत से आदमी जिनके बच्चे मरे थे मेरे साथ ही आगे बढ़े। पंचायत वालों ने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं इनके सामने बैठ गया। ठाकुराइन गजबनाक आंखों से मुझे देख रही थी। नंदा की हालत अब काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसकी नज़रें बार बार लकड़ियों के उस ढेर की तरफ उठ जाती थीं जिसे अब चिता की शक्ल दे दी गई थी। एक रास्ता रखा गया था ठाकुराइन और नंदा को अंदर पहुंचाने के लिए। बाकी पूरी चिता ऐसे बना दी गई थी जैसे मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट में बनाई जाती है। एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुर कोहलीराम, सारी बातें हमें पता चल गई हैं। अब फैसला करना ज़रूरी हो गया है। तू अगर मुखिया की हैसियत से इस चौकी पर बैठना चाहे तो अब भी बैठ सकता है, लेकिन फैसला इंसाफ से करना होगा। कोई ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो झूठी हो। तुम्हारी मर्जी है धर्मू चाचा, जो ऐसा मन चाहे करो, ठाकुर कोहलीराम ने उदास लहजे में कहा। मुसाफिर भैया, तुम किसी और बस्ती से इधर आए और तुमने भागबरी को उस लाश के करीब बैठे देखा। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि भागबरी सिर्फ बैठी हुई थी। जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, वो पागल है। एक पागल औरत लाश को देखकर इस तरह बैठ भी सकती है, इसे टटोल भी सकती है, और यही बात मैंने दूसरों से कही थी। अच्छा भैया, अब तुम लोग हमें ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ठाकुराइन गीता नंदी हनुमान मंदिर में बच्चों की बलि देती है? मैं बताता हूँ धर्मू चाचा। मुसाफिर भैया को शुबा हो गया था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है और भागबरी डाइन नहीं है। सो वो एक रात हनुमान मंदिर की तरफ निकल गए, जहाँ उन्होंने गीता नंदी और नंदा को देखा। वो मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गए थे। इसके हाथ पांव बांध रखे थे उन्होंने, और वही सब कुछ हो रहा था जो आज हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा लल्लू वहाँ पड़ा हुआ था।
اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ مسافر بھیا اکیلا تھا، اس لیے اس نے شور مچا دیا۔ گیتا نندی اور نندا چمار بھاگ گئے وہاں سے، اور میرا بچہ مسافر بھیا کی وجہ سے بچ گیا۔ وہی اسے لے کر آئے، اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور چپ چاپ اسے گھر میں چھوڑ گئے۔ میرے گھر والوں کو اور مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن صبح کو جب ہم نے للو کی حالت دیکھی تو وہ تیز بخار میں پھونک رہا تھا اور بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے نہ مارو، مجھے گھر جانے دو۔ بری حالت ہو گئی ہماری۔ بڑی مشکل سے ہم بچے کو سمجھا بجھا کر اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہوئے تو اس نے یہ کہانی سنائی۔ مسافر بھیا کے بارے میں بھی بتایا۔ ہم نے معلومات کی تو مسافر بھیا نے ہمیں اصل بات بتا دی۔ وہ باہر کے آدمی ہیں، لیکن ہمارے لیے دیوتا سمان ہیں۔ میرے بچے کا جیون بچایا انہوں نے، میں نے ان پر 1000 جیون قربان کیے۔ سمجھو دھرمو چاچا، بعد میں ہم سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے سب کو اصل بات معلوم ہو جائے۔ ایسے ہی اگر ہم کوہلی رام کو یہ باتیں بتاتے تو بھلا چلتی ہماری۔ اور پھر جنک رام اور دوسروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا۔ الادین نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور ایسا موقع دیا کہ نندا کلو کو اغوا کر کر لے جائے، اور ہم سب اس کی طاق میں لگ گئے۔ اس کی گواہی بہت سے لوگ دیں گے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بس کچھ ہی دیر تھی، گیتا نندی کلو کو مار ڈالتی، مگر ہم سب تیار تھے۔ گیتا نندی ایسا کیوں کرتی تھی؟ اسی سے پوچھو، بتائے گی ٹھکرائن۔ جھوٹ بول رہے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب پاپی دشمن ہو گئے ہیں میرے، ایک ایک کو ٹھیک کر دوں گی، دیکھتے رہو تم سب۔ مہاراج ادھیرنا چندو چلے میں نہ بیٹھے ہوتے تو۔ ادھیرنا چندو، ٹھاکر کوہلی رام حیرت سے بولا۔ وہ کالا جادوگر؟ دھرمو چاچا نے کہا۔ اس سے تیرا کیا واسطہ؟ گیتا نندی، اس سے تیرا کیا سمبندھ ہے؟ کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کسی کو۔ نندا، بتائے گا؟ ارے او پاپی، روٹی کے ٹکڑوں کے لیے تو نے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ زبان کھول دے، شاید بچ جائے، نہیں تو زندہ پھونک دیا جائے گا۔ زبان کھول دے پاپی، تیری چتا دیکھ رہا ہے نا تو۔ نندا کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، دھاڑے مارنے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ہم نردوش ہیں مکھیا جی، ہمارا دوش نہیں ہے، ہمیں تو ٹھکرائن نے مجبور کر دیا تھا۔ گیتا نندی چونک پڑی، اس نے گھور کر نندا کو دیکھا۔ کیا بک رہا ہے نندا؟ ارے چتا تو بنوا دی تم نے ہماری ٹھکرائن، اب بھی چپ رہیں؟ ادھیر ناتھ چندو، تجھے جیتا نہیں چھوڑیں گے، بھسم کر دیں گے تجھے۔ وہ تو بعد میں بھسم کریں گے، ابھی جو بھسم ہو رہے ہیں اسے کون روکے گا؟ ارے بولنے دے گیتا نندی، پنچایت کے بیچ دخل نہ دے۔ سب جھوٹے ہیں، سب کائر ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کوہلی رام، تم چپ ہو کر دیکھ رہے ہو۔ بندوقیں نکالو، بھون دو سسروں کو، ٹھکرائن غضبناک لہجے میں بولی۔ تو نے یہ کیا کر دیا گیتا؟ جیون بھر مجھے دبائے رکھا، میں انہیں کیسے دباؤں؟ ٹھاکر بے بسی سے بولا۔ رہے نا نیچ ذات، اچھی ذات کے ہوتے تو بہادری دکھاتے۔ پتا جی نے سچ کہا تھا، ٹھکرائن نفرت سے بولی۔ ارے اونچی ذات والی تو نے اپنی ذات خوب دکھائی۔ ٹھاکر کو بھی غصہ آ گیا۔ گیتا نندی اسے خونی نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نندا مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے کہا، ہم تو نوکر تھے بھائیو، مالکن نے جو کہا سو کیا، گود سونی تھی اس کی، تو نے ٹوٹکے کرتی تھی، ہمیں کئی جگہ لے کر گئی، نہ جانے کیا کیا کرم کروائے۔ پھر ادھیر ناتھ چندو مہاراج مل گئے، انہوں نے یہ کرم بتائے، 7 بھینٹ دینی تھی ہنومان کے چرنوں میں، سو ہم سے یہ بھی کروایا مالکن نے۔ اپنی گود ہری کرنے کے لیے اس نے ہم سے 6 بچے اٹھوائے، 7واں بلی گنگو کے چھورے کی تھی، سو ہم لے گئے اسے، اور مسافر نے دیکھ لیا، بلی نہ ہو سکی۔ ادھیرنا جی چولہے میں بیٹھے ہیں، نہیں تو ضرور آ جاتے، بڑا سمبندھ ہے اس کا۔ اور کچھ سننا ہے ٹھاکر؟ دھرمو چاچا نے کہا۔ میں کیا کہوں دھرمو چاچا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ختم کرو یہ پنچایت، ختم کرو، اسے چتا میں لے جاؤ، نندا کو بھی بھسم کرنا ہوگا۔ مالکن کے کہنے سے اس نے جو کچھ کیا، اس کے لیے خود بھی نہیں سوچا اس نے۔ اسے بھی بھسم کر دو، مارو، ختم کر دو، جلا دو۔ لوگ بے قابو ہو گئے۔ تصدیق ہونے کے بعد لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نندا کو گھیر لیا گیا، لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ لوگوں نے نندا کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا تھا، پھر گیتا نندی کی طرف بڑھے۔ گیتا نندی بھی اب خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ نندا کے گوشت کی چران دور فضا میں پھیل رہی تھی۔
اور اسے اپنا حشر نظر آ رہا تھا۔ دفتن عقب میں کچھ بھگدڑ سی مچی، لوگ چیخنے چلانے لگے۔ میں نے بھی چونک کر دیکھا، ایک بے نتھا بیل دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، سادھوؤں جیسا حلیہ بنائے ہوئے۔ بہت سے لوگ بیل کی زد میں آ کر کچل گئے تھے۔ گیتا نندی نے اسے دیکھا تو بے ساختہ چیخ ماری، مہاراج، ادھیرنا مہاراج، مجھے بچاؤ، بچاؤ مہاراج۔ بپھرے ہوئے لوگ رک گئے، ان کی نظریں بیل کی پیٹھ پر بیٹھے سادھو پر تھیں، اور اس کی آمد پر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس نے جس طرح لوگوں پر بیل دوڑا دیا تھا، اس سے اس کی سنگ دلی کا پتہ چلتا تھا، اور سرکشی کا بھی، جیسے اسے کسی کا خوف نہ ہو اور وہ ان جیتے جاگتے انسانوں کو گھاس کوڑا سمجھتا ہو۔ آن کی آن وہ نزدیک آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گیتا نندی نے اس کا نام لے کر مجھے اس سے روشناس کرا دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں درود پاک کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ ہر مشکل کے حل کے لیے مجھے یہی بخشا گیا تھا۔ ادھیرنا چندو نے خونی نگاہوں سے یہاں موجود لوگوں کو دیکھا، اور لوگ دہشت سے کانپنے لگے۔ سفلی علوم کے اس ماہر کے بارے میں بستی بھر کے لوگ جانتے تھے، اس سے نفرت بھی کرتے تھے اور خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ کیا ناٹک رچایا ہے رے کمذات تو نے؟ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اس نے کوہلی رام کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں مہاراج، سب بستی والوں نے، کوہلی رام ہاتھ جوڑ کر کانپتا ہوا بولا۔ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ دور تک ادھیرنا کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ کاہے رے حرام خورو، کاہے موت کو آواز دی تم نے؟ جانتے ہو ہماری رن ویرتا ہے گیتا، ہماری شکتی کے سائے میں ہے۔ ارے او بڈھے سرپنچ، تو بتا کیا ہے یہ سب کچھ؟ ادھیرنا چندو شاید بستی والوں کو جانتا تھا۔ اس نے دھرمو چاچا کو مخاطب کیا۔ گیتا نندی ٹھکرائن ڈائن بن گئی ہے مہاراج، دھرمو نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ ارے او ڈائن کے سگے، باولے بن گئے ہو کیا تم سارے کے سارے؟ ہنومان بلی دے رہی تھی وہ، اس کی گود بھی تو سونی تھی۔ اس نے 6 پریوار سونے کر دیے مہاراج، 6 بچوں کو مار کر ان کا کلیجہ چبا گئی۔ جنک رام ہمت کر کے بولا۔ ارے پاپیو، اتنے باولے، ارے جنم کے اندھو، امر ہو گئے وہ ہنومان کے چرنوں میں بھینٹ ہو کر۔ تم سب بال بچوں والے ہو، ایک ایک کے گھر میں 6 کھیل رہے ہیں، ایک کے چلے جانے سے کون سا فرق پڑ گیا؟ یہ چراند کیسی اٹھ رہی ہے اگنی سے؟ کیا جلا رہے ہو تم اس میں؟ انہوں نے نندا کو زندہ بھسم کر دیا ہے مہاراج، زندہ آگ میں جھونک دیا ہے اسے، اور مجھے بھی یہ اگنی میں جھونکنے والے تھے۔ گیتا نندی شیر ہو گئی۔ تمہارا ستیہ ناس پاپیو، اپنا نرک تم نے دھرتی پر ہی بنا لیا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا نندا ہمارا سیوک ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا اس کا پھل بھگتو گے۔ نندا نے بھوت بن کر تم سب کو ایسے ہی بھسم نہ کیا تو ہمارا نام بھی ادھیرنا چندو نہیں۔ کون سرما جھونکے گا اسے آگ میں؟ آؤ آگے بڑھو، اسے چھو کر دکھاؤ۔ اور تو رے نرخرے کمذات کمڑا دیکھ رہا ہے سب کو؟ دیکھ لیا گیتا نندی، یہ فرق ہوتا ہے ذات کا۔ تیرے ماتا پتا کہتے تھے تجھ سے۔ ادھیرنا نے کوہلی رام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انیائے ہے مہاراج، ہمارے من سلگ رہے ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہمیں بدلہ لینے دو۔ کچھ لوگوں نے کہا۔ ادھیرنا چندو کی گردن ان کی طرف گھوم گئی۔ آؤ آؤ آگے آؤ، ہم نیائے کر دیں۔ یہ اگنی تم نے جلائی ہے، بہت بڑی چتا بنائی ہے تم نے، لاؤ پہلے اسے بجھا دیں، پھر تمہارے سلگتے من بھی بجھا دیں گے۔ ادھیرنا چندو بیل کی پیٹھ سے اتر آیا۔ اس نے تیزی سے بھڑکتے شعلوں کو دیکھا، پھر ہونٹ سکیڑ کر ان پر پھونک مارنے لگا۔ تیز سنسناہٹ کے ساتھ آگ دبنے لگی، جلتی ہوئی موٹی لکڑیاں ہوا کے دباؤ سے جگہ چھوڑنے لگیں، اور لوگ گھبرا کر اس رخ سے ہٹ گئے جدھر لکڑیاں سرک رہی تھیں۔ شعلے بجھنے لگے، لکڑیاں اس طرح بجھ گئیں جیسے ان پر اوس پڑ گئی ہو۔ نندا کی لاش بھی نظر آنے لگی، کوئلہ ہو گیا تھا جل کر۔ میرے لیے اب یہ عمل ضروری تھا۔ میں نے ایک تصوراتی حصار ادھیرنا چندو کے گرد قائم کیا۔ ادھیرنا نے آگ ٹھنڈی کر کے اپنا کام ختم کیا، پھر بولا۔ اب بولو، کس کس کا من سلگ رہا ہے؟ لوگوں کے چہرے فخت ہیں، مگر بھاگا کوئی نہیں تھا۔ ممکن ہے پیچھے سے کچھ لوگ کھسک گئے ہوں، یا پھر وہ چلے گئے تھے جو زخمی ہو گئے تھے۔ گیتا نندی کی نظر مجھ پر پڑی، اور وہ میری طرف اشارہ کر کے بولی۔ یہ سب سے آگے آگے تھا مہاراج، مسلمان کا چھورا،
اس نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ ادھیر نہ چندو مجھے گھورنے لگا، پھر کس قدر حیرانی سے بولا، یہ کون ہے رے؟ کون ہے رے تو؟ میری کہانی بہت لمبی ہے ادھیر نہ چندو، مگر تو نے بہت برا کیا ہے۔ گیتا نندی کو تو نے ہی اس برے کام پر آمادہ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، تو سزا دے گا کیا تو مجھے؟ ادھیرنا کے لہجے میں غرور اور انداز میں تمسخر تھا۔ مجرم تو بستی والوں کا ہے، وہی تجھے سزا دیتے تو اچھا تھا، مگر یہ معصوم لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، ادھرنا مسکرا کر بولا، کیا جرم کیا ہے ہم نے مہاراج؟ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم تینوں مجرم ہو، تم نے گیتا نندی کو گمراہ کیا۔ گیتا نندی شیطان بن گئی، اس نے 6 بچوں کی جان لے لی۔ نندا نے اس کے ساتھ مل کر ان بچوں کو اغوا کیا، اسے تو سزا مل گئی، تم دونوں باقی ہو، تو ہمیں بھی سزا دے دے مہاراج، تیری چتا بجھ گئی۔ ایسی ہزاروں باتیں، ایسی ہزاروں چتائیں بھڑک سکتی ہیں دھنا، تو نے اسے بجھا کر کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ جے ہنومان گورما چوکیا، یہ مہاراج ادھریاج کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ مہاراج، پہلے تم بجرنگ بلی کو لنکا کو سیر کرو۔ اس نے میری طرف رخ کر کر ہونٹ گول کر لیے۔ تیز ہوا کی سنسناہٹ سنائی دی، غالباً وہ مجھے پھونکوں سے اڑا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا کسی ٹھوس شے سے ٹکرا کر واپس ہونے لگی۔ یہ ٹھوس شے میرا قائم کیا حصار تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، ہمت بند گئی، تیز ہوا حصار میں گھٹ گئی اور اندر منتشر ہو رہی تھی، جس سے گیتا نندی اور خود ادھیرنا چندو کے بال اور کپڑے اڑنے لگے، ساتھ ساتھ اندر موجود کوڑا کرکٹ اور جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ بھی۔ ادھرنا حیران ہو کر رہ گیا، اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، بجرنگ بلی کی لنکا تو مجھے نظر نہیں آئی ادھرنا، مگر اب تیرا یہ بیل تجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے۔ میں نے بیل کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچانک بیل کے تیور بدلنے لگے، اس نے اپنی جگہ اچھلنا کودنا شروع کیا اور ادھرنا ایک طرف ہٹ گیا۔ بیل نے کھر زمین پر گھسے اور پھر گردن جھکا کر ادھرنا پر حملہ آور ہو گیا۔ ادھرنا بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گیا، بیل آگے بڑھ کر حصار کی دیوار سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا تو وہ شدت جوش سے دیوانہ ہو گیا اور پھر اس نے ادھرنا کو تاک لیا۔ وہ پھنکارے مار مار کر اس پر قلانچے بھرنے لگا۔ گیتا نندی دہشت زدہ ہو کر بھاگی، لیکن وہ حصار کے قیدی تھے، وہ بھی نادیدہ حصار سے ٹکرائی اور چیخ مار کر گر پڑی۔ ادھر بیل نے ادھرنا کو گھیر لیا، سینگوں پر اٹھا کر بری طرح رگیدنے لگا۔ ادھرنا کا دہنا گال پھٹ گیا، مگر بیل اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ادھرنا جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا، وہ اگلا پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے ٹکر مارتا اور ادھرنا کئی فٹ اچھل کر گرتا۔ ادھر گیتا نندی مسلسل کوشش کر رہی تھی، بستی والے دم بخود کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ادھرنا چندو کے حلق سے دل دوست چیخیں نکل رہی تھی۔ پھر گیتا نندی بھی بیل کی لپیٹ میں آ گئی۔ کوہلی رام کے منہ سے آواز نکل گئی جسے اس نے جلدی سے دبا لیا۔ بستی والوں کا سکوت ٹوٹ گیا، وہ شور مچانے لگے، خوشی سے اچھلنے لگے، قہقہے لگانے لگے۔ شور کی آواز سے بیل اور بھی بھر گیا، اس نے ٹکرے مار مار کر ان دونوں کا قیمہ بنا دیا، وہ گوشت کے لوتھڑے بن گئے تھے۔ بیل بھی کئی بار حصار سے ٹکرایا اور بری طرح زخمی ہو گیا، پھر وہ بھی گر پڑا اور اس نے پاؤں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیا۔ کئی منٹ گزر گئے تو میں نے آگے بڑھ کر ان لاشوں کا قریب پہنچ گیا۔ بستی والے میرے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، پھر ان کی ہمت بڑھ گئی اور دوسرے لمحے وہ مسافر مہاراج کی جے کرتے ہوئے قریب آ گئے۔ وہ میرے پاؤں چھو رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، انہیں میں نے روکنا چاہا مگر میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے دل میں کہا، معبود کریم، میں مجبور ہوں، کتنا ہی شور مچاؤں یہ میری نہیں سنیں گے۔ جس طرح ممکن ہو سکتا تھا ان سے بچ رہا تھا۔ جنک رام چیخ کر بولا، رک جاؤ بھائیو، رک جاؤ، پریشان نہ کرو مہاراج کو، بعد میں مل لینا ان سے، پریشان مت کرو۔ لیکن کون مانتا؟ کوہلی رام
اس بھیڑ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ ادھرنا سے بھی نفرت کرتے تھے، چنانچہ چتا پھر جلائی گئی۔ ان کے جسموں کے لوتھڑے گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیے گئے۔ اس عمل کے دوران مجھے ان سے بچ نکلنے کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے سرائے کی طرف بھاگا۔ سرائے میں آ کر دم لیا تھا، لیکن اندازہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ گیتا نندی ختم ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک خبیث بھی جو سفلی علوم کا ماہر تھا۔ نہ جانے مزید کتنے انسانوں کو اس کے ہاتھوں نقصان پہنچتا، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا تھا اور ہونے والا تھا وہ میرے لیے بھیانک تھا۔ الادین آ گیا، بیوی کو پکارتا ہوا اندر گھسا تھا۔ زبیدہ ارے اور نیک بخت کہاں گئی؟ کیا ہے؟ زبیدہ کی آواز ابھری۔ غضب ہو گیا۔ وہ مسافر شاہ صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے معمولی آدمی نہیں ہیں، وہ ولی ہیں، ولی۔ ساری بستی ان کا نام لے رہی ہے۔ مقدر پھوٹ گیا ہمارا۔ پیسے نہ لیتے ان سے، یوں ہی خدمت کرتے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ خوش ہو کر کچھ ایسی چیز دے دیتے ہمیں کہ وارے نیارے ہو جاتے۔ مسافر بھیا کی بات کر رہے ہو تو اور کیا ہوا؟ زبیدہ نے پوچھا اور الادین اسے کوہلی رام کے گھر پیش آنے والے واقعات بتانے لگا۔ یہ جگہ بھی مخدوش ہو گئی۔ بعد میں جب عقیدت مند یہاں پہنچیں گے تو نہ جانے کیسی کیسی مشکلیں پیش آئیں گی۔ خود الادین زبیدہ سے جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ زبیدہ کو میرے یہاں آنے کا علم تھا، چنانچہ بس کچھ ہی دیر جا رہی تھی کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتے۔ نکل جانا چاہیے۔ آج کے 3 روپے زبیدہ کو دے چکا تھا۔ 1 روپیہ پاس موجود تھا۔ اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ تیز تیز چلتا بستی سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ چند لوگوں نے مجھے دیکھا، لیکن یہ وہ تھے جنہیں میرے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ مشکل نہیں بنے اور میں ان کے درمیان سے نکل آیا۔ کھیتوں وغیرہ کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھا ہی تھا کہ کچھ فاصلے پر ہنومان مندر کی عمارت نظر آئی، ویران اور سنسان۔ اس عمارت میں بہت بھیانک ڈرامے ہوتے رہے تھے۔ رات یہاں گزاری جا سکتی ہے۔ بستی کے لوگ مجھے تلاش کرنے کم از کم یہاں نہیں آئیں گے۔ کل دن کی روشنی میں یہاں سے کسی سمت کا تعین کر کے نکل جاؤں گا۔ حالانکہ بھیانک جگہ تھی لیکن میرے لیے بے حقیقت تھی۔ اندر داخل ہو گیا، ایک پرسکون گوشہ منتخب کر کے آرام کرنے لگا۔ سامنے ہی ہنومان کا بت استادہ تھا، اسے دیکھتا رہا۔ بے جان پتھر جیسے انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا، ایک بے ضرر سی شے۔ ذہن نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ تاریکی گہری ہوتی گئی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ ہنومان کے بت کا ہیولہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اگر مجھے تلاش کیا گیا بھی ہوگا تو یہاں کسی کے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ویسے بھی لوگ اس جگہ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ رات گزرتی رہی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، کئی بار نیند کے جھونکے آئے لیکن ہر بار آنکھ کھل جاتی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ چت لیٹا ہوا تھا، اس لیے مندر کی چھت سامنے تھی۔ چھت پر 2 ننھی ننھی آنکھیں متحرک تھیں، پیلی بدنما آنکھیں، شناسا آنکھیں۔ آنکھیں آہستہ آہستہ جگہ چھوڑ رہی تھیں۔ مکڑی، میرے ذہن میں پہلا خیال یہی ابھرا۔ ایسی مکڑیاں بھورا چرن ہی کی فرسودہ تھی۔ کاش یہاں روشنی ہوتی، ایسی کوئی چیز ہوتی جسے روشن کر کے میں اس مکڑی کو دیکھ سکتا۔ یہ خیال دل میں گزرا تھا کہ اچانک ہی ماحول روشن ہونے لگا۔ دیواریں نظر آنے لگیں۔ ہنومان کا بت صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز اتنی نمایاں ہو گئی کہ عام حالات میں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، مکڑی روشنی ہوتے ہی تیز تیز چل پڑی اور پھر ایک سوراخ میں گھس کر روپوش ہو گئی۔ پیلے رنگ کی مکڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھا۔ مکڑی تو غائب ہو گئی تھی لیکن روشنی بدستور تھی۔ مجھے احساس ہوا یہ روشنی میرے دل سے پھوٹی ہے۔ میرے دل نے روشنی طلب کی۔ میرا اعتراف منور ہو گیا۔ یہ عطیہ الہی تھی، یہ کرم نوازی تھی میری ذات پر۔ دل مسرور ہو گیا۔ بڑے انعام سے نوازا گیا تھا مجھے، بڑا انعام، شکر نہیں ادا کر سکتا تھا۔ کچھ رقت سے طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مندر سے باہر کھلی جگہ نکل آیا۔ باہر سنسان خاموشی طاری تھی۔ ایک صاف جگہ دیکھی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ دل شکر گزار تھا اور ذکر الہی نے ساری تنہائی دور کر دی۔ کسی کی آواز
کانوں میں ابھری، تم تنہا کہاں ہو، ہم سب تو ہیں تمہارے ساتھ۔ کبھی خود کو تنہا نہیں سمجھنا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، لیکن لگ رہا تھا جیسے بہت سے لباس سرسرا رہے ہیں۔ بڑی تقویت ملی اور اس احساس نے بہت خوشی بخشی کہ میری پذیرائی ہو رہی ہے۔ کیا کم تھا یہ سب کچھ، اتنا بڑا رتبہ دے دیا گیا تھا مجھ گنہگار کو۔ دل سرشار ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے جو کیفیت ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ نہ جانے کب تک اس جگہ سجدہ ریز رہا۔ یہ سجدہ شکر تھا، یہاں تک کہ پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹیں سنائی دینے لگیں۔ صبح کا آغاز ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت بھی۔ نماز پڑھی اس سے پہلے کہ بستی کے لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے اس طرف آئے۔ میرا یہاں سے نکل جانا ضروری تھا، چنانچہ نماز کے فوراً بعد چل پڑا اور تیز رفتاری سے اس جانب بڑھتا رہا جدھر رخ ہو گیا تھا۔ منزل کے بارے میں تو پہلے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، جانتا تھا کہ کوئی منزل نہیں ہے۔ سفر کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، نہ جانے کون سے راستے تھے، نہ جانے کیا سمت تھی۔ ایک پتلی سی پگڈنڈی کے قریب پہنچا تو سامنے سے ایک بیل گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی دیہاتی تھا جس نے پیچھے سبزیوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور زور سے بولا، ارے او بھیا، بھیا رے، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ میں نے قریب پہنچ کر اس پر غور کیا اور پھر کہا، بس بھیا، مسافر ہوں، کسی بستی کی تلاش میں تھا۔ کسی بستی کی کیوں؟ راستہ بھول گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پردن پور تو نہیں جانا؟ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ پردن پور چلے جائیں گے اگر تم لے جاؤ تو، میں نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لو، ہم کون سا اپنی کھوپڑی پر بیٹھ کر لے جائیں گے بھیا، بیل گھسیٹ رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بیل گاڑی میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ خوش مزاج سا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں کا راستہ بھول گئے ہو؟ اللہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، بس چل پڑے تھے ایسے ہی۔ ارے گھر والے سے لڑ کر بھاگے ہو یا ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑا ہے؟ ہاں، بس ایسا ہی سمجھ لو، اپنی تقدیر سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تقدیر نے گھر چھین لیا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم ٹھہرے دیہاتی آدمی، ہماری کھوپڑیاں ہے چھوٹی، کھری کھری صاف صاف باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، باقی باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ ویسے ہی للو کہتے ہیں، حالانکہ نام ہمارا رشید ہے۔ چونکہ باتیں ذرا کم سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے سارے کے سارے للو کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم برا نہیں مانتے اس باتوں کا؟ ارے نہیں بھیا، جو بھی کہتا ہے پیار سے کہتا ہے، برا ماننے کی کیا بات ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ مسعود، میں نے جواب دیا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تم پردن پور میں رہتے ہو؟ نہیں بھیا، ہم تو کھیری بستی کے رہنے والے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اور پردن پور جا کر بیچ آتے ہیں۔ لگے بندے گراہک ہیں اپنے، کھرا مال دیتے ہیں، کھرے پیسے لیتے ہیں۔ اب پردن پور جائیں گے، ان لوگوں کو سبزی دیں گے، پیسے وصول کریں گے اور بھیا گھر کا سودا لے کر واپس چلے جائیں گے، رات تک کھیری پہنچ جائیں گے۔ اچھا، عزت سے کمائی کرتے ہو، یہ عبادت ہے، میں نے کہا، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بس بھیا، اللہ کا کرم ہے، روزی دے دیتا ہے۔ اور سنو، اگلی عید میں ہماری شادی ہو رہی ہے، اس کا نام بشیرن ہے بھیا، بڑی ہی نیک لڑکی ہے، پتہ ہے، اس کا باپ پچھلے دنوں پالا لگنے سے معذور ہو گیا ہے، بیچارہ شریف آدمی ہے، بخشو بھی رونے لگتا ہے مجھے دیکھ کر، کہتا ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا بیٹی کے بیاہ کے لیے، مگر اب کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے بھی کہہ دیا بھیا کہ لڑکی دے دو 2 کپڑوں میں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے تیرے للو کے پاس، عزت سے رکھے گا تیری بیٹیا کو۔ بس بھیا، انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے، یہ روپیہ پیسہ ہے کیا چیز، آج کسی کا کل کسی کا، کیسے مرے ہیں لوگ اس پر۔ بھیا، اپنی تقدیر لے کر آئے ہیں، 2 روٹی کھائیں گے، اللہ اللہ کریں گے اور ہمارا گھر بس جائے گا، کیوں ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے رشید بھیا، میں نے جواب دیا تو وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، جب کوئی ہمیں رشید کہتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، جیسے رشید ہمارا نام ہی نہ ہو، تم بھی للو ہی کہو، جیسی تمہاری مرضی۔ پردن پور میں کس کے پاس جاؤ گے؟ باتیں کرنے کا شوقین معلوم ہوتا تھا، مجھے بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کسی صحرائے میں ٹھہروں گا جا کر۔ اچھا، کوئی ہے نہیں وہاں تمہارا؟ نہیں، کوئی کام ہے وہاں کسی سے؟
بس ایسے ہی ہماری مانو تو واپس ہمارے ساتھ کھیری چلو، تھوڑے دن ہمارے مہمان رہو، اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو اور یار دوست بھی ہو، وہاں ہمارے ساتھ آؤ گے تو تمہیں مزہ آئے گا۔ بہت بہت شکریہ رشید، لیکن مجھے یہاں سے کہیں اور بھی جانا ہے۔ اچھا تمہاری مرضی، اس نے کہا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا، جیسے اب اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے کچھ رہا نہ ہو۔ لیکن اتنی دیر کی خاموشی میں اس نے غالباً یہی سوچا کہ اب آگے کیا باتیں کرے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور سوچ رہا ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، ارے ہاں تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں، ماں باپ بہن بھائی تو ہوں گے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں نے جواب دیا۔ کچھ کھایا پیا ہے؟ ارے لو، اصل بات تو بھول ہی گئے۔ ارے بھیا، کچھ کھایا پیا تم نے یا نہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں للو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ لو تو پھر کہا کیوں نہیں؟ ارے واہ بھیا، اب ایسا بھی کیا کہ آدمی بھوکا ہو اور منہ سے کچھ نہ بولے۔ اس نے بیل گاڑی روکی، پیچھے ہاتھ کر کے کپڑے کی ایک پوٹلی اٹھائی، اسے کھولا۔ 4 روٹیاں پکی رکھی تھیں، ساتھ ہی گڑ کی ڈلیاں بھی تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں میرے سامنے رکھ دیں اور 2 اپنے سامنے رکھ لیں۔ گڑ بھی آدھا آدھا تقسیم کیا اور مسکرا کر بولا، غریب کا کھاجا تو یہی ہے، چلو اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ۔ میں نے بسم اللہ کہا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ مسلمان کے گھر کی پکی ہوئی روٹیاں تھیں، اس لیے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ اس نے بندوبست کر رکھا تھا، چنانچہ پانی پینے کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہردن پور اچھا خاصا بڑا قصبہ تھا، اسے چھوٹا موٹا شہر ہی کہنا درست تھا۔ آبادی میں داخل ہونے کے بعد میں اس سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ پیدا کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رزق سے بھی نوازا تھا، لیکن یہاں اس علاقے میں میری آمد کا کوئی اہم مقصد نہیں تھا۔ جمال گڑھی کے بارے میں تو حکم ہوا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں مجھے کس لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک معصوم عورت مصیبت سے بچ گئی اور دوسری شیطان صفت عورت جو 6 انسانوں کا خون کر کے 7ویں کی زندگی کی گاہک بنی ہوئی تھی، ایک شیطان کے ساتھ فنا ہو گئی، لہذا گیہوں کے ساتھ گھن کی حیثیت سے پس گیا تھا۔ ظاہر ہے شریک جرم بھی تھا نندا، اتنا ہی مجرم تھا جتنا کہ اصل مجرم۔ نندا نے نہ صرف مالکن کی خوشنودی کے لیے ان 6 بچوں کو اغوا کیا تھا اور برابر کا اس جرم میں شریک رہا تھا۔ اس طرح 3 شیطان کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے۔ ادھیر نہ چندو بھی اپنے سفلی علم کے ذریعے نہ جانے کسے نقصان پہنچاتا رہا تھا۔ گندے علوم کے یہ ماہر جو غلاظتوں کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس روئے زمین پر بدنما دھبے ہیں۔ شیطانی جنتر منتر پڑھ کر وہ معصوم انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، چنانچہ ان کی سرکوبی ضروری تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اشاروں کا انتظار کروں۔ ایک سپاہی کا فرض ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ قانون شکنی دیکھے تو اپنا فرض پورا کرے۔ قانون اسے اختیار اسی لیے دیتا ہے، چنانچہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ آبادی وسیع تھی، کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں بن سکتی تھی۔ شہر گردی کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد نظر آئی، ظہر کی نماز وہاں پڑھی۔ مسجد کے سامنے وسیع میدان تھا جہاں گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 روٹیاں عطا کر دی تھیں، کام چل گیا تھا۔ رات کا کھانا ایک نان بائی کی دکان پر کھایا، 1.5 روپیہ خرچ ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا، 2 افراد نظر آئے جو شاید بھکاری تھے اور کھانا کھانا چاہتے تھے۔ پچھلے کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، انہیں دے دیے اور فراغت ہو گئی۔ مسجد کی قربت سے عمدہ جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی، چنانچہ وہیں ڈیرا جما لیا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گیا اور نیند آ گئی۔ صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ دن بھر شہر کا گشت کیا، شام کو راستہ بھول گیا، دیر تک چکراتا رہا لیکن اسٹیشن نہیں پہنچ سکا۔ کسی سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ کچھ فاصلے سے ایک شخص گزر رہا تھا، لمبی داڑھی، میلے کچیلے لباس میں تھا۔ سنو بھائی، میں نے اسے پکارا اور وہ رک گیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ترش لہجے میں بولا۔ راستہ بھول گیا ہوں تو یہاں کیوں مر رہے ہو؟ جی، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے سمجھے؟ وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں بیٹھو اور سالم نگر چلے جاؤ، بابا شاہ جہاں کا عرس ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔
اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور پھر بند مٹھی میری طرف کرتے ہوئے بولا، ٹکٹ کے پیسے سنبھالو۔ آپ کون ہیں؟ کوتوال سمجھے؟ جاؤ اپنا کام کرو، زیادہ بک بک نہیں کرتے، لو پیسے لو۔ اس نے زبردستی پیسے میری جیب میں ٹھونسے اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہوتے؟ سالم نگر چلے جاؤ، وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے چونک کر اس سمت دیکھا اور ششندر رہ گیا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آ رہا تھا، ماحول ہی بدل گیا تھا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں کچھ دیر قبل کھڑا تھا اور جہاں سے میں نے پہلے اسٹیشن کا پتہ پوچھا تھا۔ سوچنا بیکار تھا، آگے قدم بڑھا دیے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ سالم نگر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بکنگ ونڈو پر پہنچ گیا۔ سالم نگر جانا ہے، میں نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ وہاں چند لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خدا حافظ، ایک نے کہا اور دوسرا قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ ریل کس وقت آئے گی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ٹکٹ مل جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پیسے دو گے تو ضرور مل جائے گا۔ وہ شخص مسلسل مذاق کر رہا تھا۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ یار جان کو ہی آ گیا تو لطیفہ بیچ میں رہ گیا، 30 روپے نکالو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 روپے تو اسے دے دیے اور اس نے 26 روپے کا ٹکٹ میرے حوالے کر دیا۔ ٹکٹ پر درج شدہ رقم دیکھ کر میں نے آہستہ سے کہا، اس پر 26 لکھے ہیں، 4 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی چھوڑ دی۔ تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک اندر دھماکہ سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ آیا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ ابھی لائن خالی پڑی تھی۔ کسی سے پوچھ لوں گا۔ ریل کے بارے میں بیٹھے بیٹھے کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ وہی ریلوے کلرک تھا۔ میرے قریب بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بس مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مجھے سزا مل گئی۔ آپ نے بددعا دی ہوگی مجھے، خدا نہ کرے۔ اتنی سی بات پر کسی کو بددعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے دل نے یہی کہا۔ میں نے آپ سے مذاق کیا اور آپ سے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ یہ دیکھیے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اور دوسری مصیبت الگ گلے پڑ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر کسے ہوئے رومال کو دیکھا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس بھائی صاحب، ایک ریک گر پڑا جو بالکل ٹھیک رکھا تھا۔ شیشے کا کچھ سامان رکھا تھا اس پر، وہ بھی ٹوٹ گیا اور شیشہ میری کلائی پر لگا۔ اچھا خاصا خون بہہ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے وہ تینوں آدمی اچھی خاصی چوٹ لگی ہے انہیں۔ ہم سب کے دل میں ایک ہی خیال آیا، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے آپ سے بلا وجہ مذاق کیا اور میں نے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور یہ رہے آپ کے 4 روپے۔ اس نے 4 روپے میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، آپ کے چوٹ لگنے کا مجھے دلی افسوس ہے۔ اگر تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے میری تو اس کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، میری طرف سے آپ ایک پیالی چائے پی لیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں بھائی، چائے کی حاجت نہیں ہے، میری خوشی کے لیے۔ وہ شاید بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر چائے بیچنے والے سے اس نے 2 پیالی چائے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب اگر احسان ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ بتا دو کہ سالم نگر جانے کے لیے ریل کتنی دیر میں آئے گی؟ بس اب سے تقریباً پون گھنٹے کے بعد، اگر لیٹ نہ ہوئی تو۔ کدھر سے آئے گی؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اشارے سے مجھے سمت بتا دی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے پی اور اٹھتا ہوا بولا، میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ ریل ٹھیک پونے گھنٹے کے بعد آ گئی اور میں اس کے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ مسافر زیادہ تر سو رہے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے شیشی کر کے اپنی طرف متوجہ کیا اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ ریل کا ڈبہ بھرا ہوا تھا۔